یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ایک آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا دل چاہے میری دعوت کرے۔ تو آباد میں کسی مدرسے میں اپنے علاقے کے کسی مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہ دیکھ پکوا، اپنے گھر سے 4 روٹیاں سالن کا پیالہ لے جا، قرآن پڑھنے والا پردیسی کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ علماء اکرام اللہ نے جتنا دیا خدا پر شاکر رہنا، اللہ پہ شکر کرنا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب اعلان ہوگا میرے قرآن والے کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے الہی آدم سے لے کر نسل انسانی سے لے کر اللہ یہاں تک سارے انسان کھڑے ہیں، کون تیرے قرآن والے؟ اللہ ان کی کوئی نشانیاں، یا اللہ ماتھے پہ مہر ہے، ہاتھ پہ مہر ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں پھیل جاؤ پورے میدان محشر میں، یا اللہ تیرے قرآن والے کون؟ فرمایا ہر میرے بندے بندی کے جا کے منہ کو سونگھنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہ میرے قرآن والے ہیں۔ فرشتے پکڑ پکڑ کے لائیں گے، اللہ فرمائیں گے انہیں سامنے کیوں کھڑا کیا؟ انہیں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی میرے عزیزوں کھڑے، ولی غوث کو تب ڈالوں کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے پتہ ہے میں نے تمہیں آج عرش کے سائے کے نیچے بغیر حساب کے کیوں کھڑا کیا؟ دنیا میں تمہیں روٹی پاٹ جماعت کا کرتے تھے، کوئی موٹی گردنوں والا کہا کرتا تھا، کوئی کہتا تھا ان کو دے کے حرام کرنا، ان کو کھلا کے تو کسی کتے کو کھلا دو۔ تو ہنس کے مسکراتا تھا، میں ساری چیزیں برداشت کرتا تھا۔ میں نے کہا قیامت کا دن آئے گا جب میں کہوں گا لمن الملک اليوم، پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا، پھر میں تمہارا معیار بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے الحاج کے سوال لوں گا، حساب لوں گا، لیکن میری یہ کبریائی کی قسم ہے تم میرے دین کے خادم بنے، میں تمہیں حساس آ کے جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اب یہ جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، میرے عزیزوں ہر ایک کا باپ تو حافظ نہیں ہوگا، کسی کا ریڑھی والا، کسی کا مزدوری والا، کسی کا دکان والا، لیکن قیامت کا دن ہوگا وہ نور کے ممبروں پر اونچے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، جب وہاں سے جنت کے خادم گزریں گے، ادھر آئیے نا بھائی، ادھر آنا، ہاں جی ہاں پانی چاہیے، چائے، کیا مانگتے؟ کچھ نہیں، کیا چاہیے؟ کہا دنیا میں میرے 4 بیٹے تھے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ کہیں گے وہ حافظ ارشد، عبد الشکور، اللہ برادران، وہ مولانا، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں ملنا چاہتا ہوں، میں تو ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، میں تو اسکول کا ٹیچر تھا، وہ قرآن کا حافظ، اسے میں اوپر ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ فرشتے کہیں کہ وہ نیچے ہے۔ او ہو، میں ان پڑھ، نہ اسکول پڑھا، نہ مدرسہ پڑھا، نہ قال اللہ تعالی، نہ قال رسول، وہ نیچے میں اوپر۔ وہ کہیں ملنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ یہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کہیں گے پھر کیا کرے؟ اس کو نیچے نہیں لے کے جانا، اس کے بچوں کو اوپر لے کے آؤ۔ اسے نہیں نیچے لے کے آنا جسے تہمت باندھنی نہیں آتی تھی، جس کے ذات پر گرہ لگ جاتی تھی کھولنی نہیں آتی تھی، اسے نہ نیچے لے کے آؤ۔ جو شیخ الحدیث تھا، جو دنیا کے اندر پیرت، اس کو اوپر لے کے جاؤ۔ جب وہ اپنے باپ سے جا کے ملے گا نا، اللہ اکبر، کہاں ہو؟ کہے گا وہ نیچے درجے میں، تم کہاں کھامیاں؟ یا اللہ، جی جی، یا اللہ میرے تو ان پڑھ تھا، یا اللہ مجھے تو کھول کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اونچا تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن ادھر آ، تیری عمر کیا تھی جب تیرا باپ مرا تھا؟ 20 سال کی عمر، تو کب فوت ہوا؟ 50 سال کی۔ میں کیوں اس کے مقام کو اونچا نہ کرتا؟ جب تو رمضان المبارک میں تراویح میں 30 سال مسلسل اس کے مرنے کے بعد پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم، جب پڑھتا تھا الرحمن واللام القرآن، تجھے پتہ ہے تو قرآن مصلی پہ سناتا تھا، جب تک تراویح پڑھتا تھا میں تیرے باپ کے درجے بلند کرتا رہتا تھا۔ اللہ، جتنے تو نے جمعے پڑھا ہے، اللہ اکبر، تو کہتا تھا میرے نبی نے فرمایا، میں ٹھک کر کے درجہ بلند کرتا تھا، اللہ اکبر۔ تے انہیں اپنے باپ کو 30 سال کے بعد پتہ عبد الشکور صاحب جب ختم قرآن تھا تو نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا تو نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم آنس وحشتی فی قبری، میں نے کہا کر دیا، اللہم ارحمنی فی القرآن العظیم، میں نے کر دیا بالقرآن العظیم،
وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. کیا میں نے تجھے ممبر کا وارث نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا وارث نہیں بنایا؟ اللہ میں نے بنا تو دیا. اللہ اکبر. پھر عبد الحنان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا خدا بھلا کرے عزیز الرحمان صاحب کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو گلشن سجا کے چلا گیا. جب تو یوں کر کے رویا تھا تیری آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہوا تھا. اللہ اکبر. رو تو یہاں رہا تھا، جنت کا دروازہ میں اس کی قبر میں کھول رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں پہنچایا. ہم کھڑے دیکھتے رہ گئے، کام کرنے والے کام کر کے چلے گئے. علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، والد صاحب انگلی پکڑ کر اڈا بھیل لے کے آئے انڈیا کے اندر. جب گھر سے لے کے نکلے نا، ماں نے ہاتھ پکڑے کرو کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کا حافظ بنانے. ماں کہنے لگی رحم کر، نہ چولا نہ منجا نہ بسترا، ابھی تو نہ اسے پکانا آتا، نہ شلوار اتارنی نہ باندھنی آتی ہے، پیشاب پخانا دھونا نہیں آتا، 2 سال ٹھہر جے. خواجہ دوست محمد فرماتے ہیں پتہ ہے میرے باپ نے میری ماں کو کیا کہا تھا؟ آج بچے کی جدائیاں برداشت کر لے، جس دن یہ قرآن کا حافظ بن گیا زندہ رہے تو آسمان سے نور اترتا دیکھیں گے، مر گئے ادھر یہ والناس پڑھے گا، اللہ اکبر، قرآن کا آخری سبق سنائے گا، اللہ ہماری قبروں میں نور کی بارش کرے گا. جب میں اپنے بچے کو لے کے اڈا بھیل میں آیا، حالت خستہ، دیواریں کچی، فرش کچا، بیٹھنے کے لیے چٹائی کوئی نہیں. کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. استاد نے کیا کہا؟ میں نے کہا میاں جی روٹی کوئی نہیں، یہاں پڑھائی ہوگی، کھانے کی اپنی ذمہ داری. خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بالوں پر ہاتھ رکھ کے یہاں چوما، کہنے لگا روٹی کھلانے نہیں آیا، وہ تو گھر میں بڑی تھی، میں تو خدا کا قرآن پڑھانے کے لیے آیا. کہ پھر اس کی گارنٹی ہے. خواجہ صاحب کہتے کلیجہ تو منہ کو آیا جب میرے باپ نے مجھے چھوڑا. اللہ اکبر. کیا سوچتا ہوگا، روٹی کہاں سے کھائے گا، سالن کہاں سے؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بوئے کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا کہ میں بھی 2 منٹ رویا، پھر میں خدا کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا. 11 بجے چھٹی ہوئی. اللہ اکبر. جل طلباء کرام کی مدرسے سے روٹی لگی تھی، وہ روٹی کھا رہے تھے، میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا. کسی نے مجھے سلا نہیں ماری. بچہ ہی تو تھا. کہنے لگے میں مدرسے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھو ابا نہیں، ادھر دیکھو اماں کوئی نہیں. پیٹ میں چوہے دوڑے، بھاگو. سامنے سے میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی. ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور مجھے سینے سے لگا کے ایسے پیار کیا جیسے امی پیار کرتی تھی. کہ چپ کر جا. میں نے کہا کیسے کروں، کہ بھوک لگ رہی ہے. کہ عثمان نے مجھے چھوڑا. یوں کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا، مولا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی. خواجہ صاحب کہتے میں نے کہا اماں دعا قبول کی ہوئی؟ کہ گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اللہ اکبر، کام کاج کرتی ہوں، 2 روٹیوں کا آٹا مل جاتا ہے، 2 پکا کے بیٹھتی ہوں، شوہر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. اللہ اکبر. شوہر قبرستان پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں. 1 روٹی کھاتی ہوں، 1 پڑی رہتی ہے، میرے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. اور تو بھی خدا کا شکر کر. اللہ اکبر. مجھے بیٹا مل گیا، تجھے روٹی پکانے والی مل گئی. بیٹے آج کے بعد تجھے روٹی کی فکر نہیں کرنی، قرآن تو پڑھ، چھٹی کے وقت دروازے پہ روٹی میں لے کے آ جایا کروں گی. اللہ خواجہ صاحب کہتے ہیں جب تک قرآن پڑھتا رہا وہ ماں روٹی لے کے لاتی رہی. جس دن میرا قرآن پاک کا آخری سبق ختم ہوا، میں دوڑا. استاد کہنے لگے جا روٹی پکانے والی کو خوشخبری دے کے آ. کہنے لگے میں دوڑا جا کے میں نے وہ دروازہ دیکھا، 4 آدمی کھڑے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا جو روٹیاں پکا کے تجھے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا. پوچھا کرو مدرسے میں جا کر. میں مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں پچھلے سال میرا عزیز و ختم قرآن پہ گیا. کتنی سہولتیں یہاں پہ. تھوڑی سی بات کر لوں اجازت؟ بھائی تنگ تو نہیں پڑے، تھوڑی سی بات کر لوں. پھر درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا. والی صاحب کہنے لگے دعا کر دو. ٹوٹی چرپائی میں ڈر بھی رہا تھا ٹوٹ نہ جائے، دودھ میں نے یوں کر کے پیا. میں نے یوں مڑ کے دیکھا دھواں سا اڑا. 8-10 بچے، وہ پرالی ہمارے یہاں بولتے ہیں بھوسا،
وہ آگ میں ڈال رہے ہیں، پھوکے مارے روٹی. میں نے کہا مولوی صاحب بورچی کا جی ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں بورچی رکھنے کی، یہ خود ہی آٹا گوندتے خود روٹی. پھر میں دودھ پینے لگا، تھوڑی دیر میں آوازیں آئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ، 8 یا 9 سال، یقین کیجئے گا قسم میں نہیں اٹھاتا، 8 یا 9 سال عمر ہوگی. اس بچے نے یوں کر کے روٹی لمبی ساری ہتھیلی تک، بازو تک، کلائی تک پکائی، یوں توے پہ ڈالنے لگا، روٹی پیچھے ہو گئی، ہاتھ توے کے اوپر چلا گیا، اتنا بڑا آبلہ پڑ گیا. پھوکے مار، یوں تھوک لگا رہا تھا. کہاں تھی؟ مدرسے میں برنول. یوں پھوکے مار رہا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کا چھالا دیکھے گا اور کہے گا جب تجھے میں نے ماں کی گود سے پیدا کیا اس وقت تو تجھے تیرے ہاتھ پہ چھالا نہیں تھا، یہ چھالا تیرے پہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ بچہ رو کے کہتا اللہ تیرا قرآن پڑھنے آیا تھا، امی ابو چھوڑ کے آیا تھا، خود روٹی پکانی پڑتی تھی، اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے روٹی پرے پھسل گئی، یہ ہاتھ میرا توے پہ گیا، چھالا پڑ گیا. رب کعبہ کی قسم یہ پگڑی سر پر کے اوپر ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن الواریوں پڑھا ہوا، مجھے امید ہے خدا قیامت کے دن تیرے میرے عملوں سے فیصلہ کرے گا. اللہ اس بچے کے خاندان کی انگلی کے چھالے پر مغفرت فرمائے گا. ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تبھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے. سردی کا موسم شروع ہوا، لائے نہیں بچوں کے کپڑے، ایک اضافی اسی طرح کا خرید لیتے، لا کے مولوی عبد الشکور صاحب کو دیتے، یہ ایسے لاوارث کو دے دے جس کے ماں باپ کوئی نہیں. اللہ کی قسم جب وہ کپڑے پہنتا دوسرے طالب علم کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے، دینے والے کو بھی اللہ آسمان کے فرشتوں میں کہتا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے.